الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت محسن اہل سنت یادگار اسلاف حضرت قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، فخر السادات قرۃ عیون الاولیاء پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب زید مجدہ، گلے گلشن سادات پیر سید آسن گیلانی صاحب، فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نصر اللہ صاحب زید مجدہ، الحاج محمد اقبال گمن صاحب، انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی اس بصیرت نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، قرآن پاک کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ درس قرآن پاک کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ناسخ منسوخ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم ناسخ سے، علم نسخ سے آگاہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ علوم قرآنی میں سے ایک خاص علم ہے علم نسخ۔ بہت ساری آیات احکام ایسے ہیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس آیت کی تلاوت باقی ہے پر اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یا احادیث ایسی ہیں جن کو لوگ پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ علم نہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ تو جب تک علم نسخ سے آگاہی نہیں ہوگی، آپ کسی آیت سے یا حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے۔ نسخ کیا ہے؟ لغوی معنی ہے زائل کرنا، محو کرنا، مٹا دینا۔ اہل عرب کہتے ہیں نسخت الشمس الظل، سورج نکلا تو اس نے سائے کو منسوخ کر دیا، زائل کر دیا۔ دیوار کا سایہ بنا ہوا تھا پر جب سورج بلند ہوا تو وہ جو سایہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ مٹ گیا۔ یہ لغوی معنی ہے۔
زائل کرنا، مٹا دینا، محو کرنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دینی علوم کی اشاعت میں بہت بڑا نام ہے حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں نسخ سے مراد یہ ہے کہ کسی حکم کی انتہا کو بیان کرنا کہ یہ حکم کس وقت تک کے لیے تھا اور اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ کسی شرعی حکم کا جو وقت ہے اس وقت کی انتہا کو بیان کرنا۔ اس اصطلاحی معنی کی تشریح کے لیے میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ آج جو موضوع ہے آیہ مبارکہ کا، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو چیک کر کے اس کی مرض کی گہرائی کو، شدت کو دیکھ کے فیصلہ کیا۔ اس نے کہا فوراً تمہارا علاج نہیں شروع کیا جائے گا، 1 ہفتہ تم یہ دوائی استعمال کرو، پھر آنا، پھر چیک کروں گا، پھر ایک دوسری دوائی دوں گا، 10 دن تم نے وہ دوائی استعمال کرنی ہے، پھر آنا، پھر تمہیں چیک کروں گا، اور اس کے بعد تمہارا علاج شروع ہوگا۔ اب ڈاکٹر نے جو ایک مقررہ وقت تک کے لیے دوائی دی ہے، جب وہ وقت پورا ہو گیا اس نے دوا بدل دی، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کا مرض دیکھا، اس نے فیصلہ کیا 1 ہفتہ میں یہ دوا دوں گا، جب مریض یہ دوائی استعمال کر لے گا اس کے بعد میں دوائی بدل دوں گا، پھر یہ دوائی دوں گا، 10 دن یہ دوائی استعمال کراؤں گا، جب وہ دن گزر جائیں گے پھر میں اصل علاج شروع کروں گا۔ تو وہ جو ڈاکٹر نے 1 ہفتے کے لیے دوائی دی تھی، مریض نے 1 ہفتہ دوائی استعمال کر لی، وقت گزر گیا، ڈاکٹر نے دوائی بدل دی، اس میں کوئی حرج ہے؟ بس یہ مثال سامنے رکھیں تو علم نسخ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ قرآن پاک میں چند آیتیں ایسی ہیں جن میں کوئی حکم ایک خاص وقت تک کے لیے تھا، جب وہ وقت پورا ہو گیا، چونکہ جب حضور آئے ہیں اسلام لے کر تو انسانی ذہن، انسانی شعور اس سطح پر تو نہیں کہ پورا دین بیک وقت ان کو دے دیا جائے۔ ایک عرصے تک شراب کو حرام نہیں کیا گیا، ایک عرصے تک اس معاشرے میں شراب چل رہی ہے لیکن شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ تو ذہن انسانی کو اس مقام تک لانا مقصود تھا کہ جہاں شریعت کے احکامات پہنچائے جائیں تو وہ ذہن ان کو قبول کر لے، ان کو تسلیم کر لے اور ان پر عمل کر لے۔ اس لیے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے احکام نازل فرمائے۔ تو چند آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں جو ایک وقت تک کے لیے تھی۔ اب یہ علم اللہ تعالیٰ کو تھا کہ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر دوسرا حکم انہیں دیا جائے گا۔ سید شریف جرجانی فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسری آیت نازل ہوئی تو اس نے بتایا کہ پہلی آیت میں جو حکم تھا وہ اس وقت تک کے لیے تھا، اب وہ وقت پورا ہو گیا ہے، اب تم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، اب اس دوسری آیت پہ عمل کرنا ہے۔ نسخ شریعت میں جائز ہے اور اس کی ایک حکمت میں آپ کے سامنے مثال کے ذریعے بیان کر چکا ہوں۔ جب قرآن مجید میں نسخ والی آیات نازل ہوئیں، ناسخ آیات جو بعد میں آیت نازل ہوتی ہے، جو پہلی آیت کے حکم کو ختم کرتی ہے، بعد والی آیت کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو پہلی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ جب ناسخ آیات نازل ہوئیں تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اعتراض کیا
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ پہلے ایک حکم دے اور پھر اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ آج کل بھی بعض لوگ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، غیر مسلموں سے اگر بحث ہو جائے تو وہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں جی ناسخ آیات کو ہم کیسے مانیں، منسوخ آیات کو کیسے مانیں، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے ایک حکم دے اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ کوئی یہودی ہو کوئی عیسائی ہو وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نسخ جائز نہیں ہے، صرف تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اولاد کا سلسلہ چلا، بہن بھائی کی شادی جائز تھی یا نہیں؟ بعد میں اسے منسوخ کیا گیا یا نہیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں اب جائز ہے بہن بھائی کی شادی؟ نہیں جائز۔ اب اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ نسخ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، نسخ کہ پہلا حکم منسوخ کر دینا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، کوئی یہودی کوئی عیسائی اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تھے پہلے آکام اور تھے، بعد میں آکام اور آئے۔ بہن بھائی کی شادی جائز تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر احکام نازل فرمائے اور بہن بھائی کی شادی کو ناجائز قرار دے دی۔ یہودی ہفتے کے دن چھٹی کرتے تھے، یوم السبت جو ہے شکار کرنا حرام تھا، شکار کرنا حرام قرار دیا گیا کہ یہودیوں تم ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہودیوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہفتے والے دن شکار حرام تھا؟ نہیں، ان کے لیے تو جائز تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اس جائز کام کو منسوخ کیسے کر دیا؟ شریعت موسوی اٹھا کے دیکھیں، حضرت نوح کی شریعت میں کتنے جانور حلال تھے، حضرت موسیٰ نے آ کے ان کو حرام قرار دیا۔ تو عیسائی یا یہودی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاں نسخ نہیں، شریعت موسوی یا شریعت عیسوی اٹھا کے دیکھیں، ان کے ہاں بھی آپ کو نسخ کی مثالیں ملیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نبیوں کی شریعت کے احکام میں سے بعض احکام منسوخ کر دیے، انسانی شعور ترقی پا رہا تھا، اس لیے بعد میں آنے والے انبیاء پر اللہ تعالیٰ وہ احکام نازل فرماتا جن سے بعض پہلے احکام منسوخ ہو جاتے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے گھر سے ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان کے ہاں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے نسخ ثابت ہوتا ہے۔ انجیل میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامریوں کی بستیوں میں نہ جاؤ، سامریوں کی بستیوں میں نہ جاؤ، لیکن اسی انجیل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عالم کی سیر کرو۔ جب انجیل میں یہ حکم آ گیا کہ تم پورے جہان میں پھر سکتے ہو، تو وہ جو پہلا حکم تھا کہ سامریوں کی بستیوں میں نہ جاؤ، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو انجیل میں بھی ناسخ منسوخ کی مثالیں موجود ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے ہاں یہ مثالیں مل جائیں گی۔ اور اس کے لیے آسان ترین مثال اس کو سمجھنے کے لیے یہی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابتداً ہی وہ حکم بھیج دیتا جو حکم آخر میں بھیجنا تھا، پر اس میں انسانوں کا نقصان تھا۔ تو انسانی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ احکام دیے اور پھر بعد میں دوسرے احکام نازل فرمائے۔ اس میں محتاجی کس کی ہے؟ انسانوں کی۔ کئی حکمتیں ہیں جن حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ پہلے کوئی اور حکم دیتا ہے، اب ان حکمتوں تک پہنچنا
ان حکمتوں کو بیان کرنا یہ مفسرین اور شارحین حدیث کی ڈیوٹی ہے. گفتگو مشکل نہ ہو اس لیے میں، چونکہ یہ علم جو ہے تو خالصتاً درس نظامی کا مضمون یا پھر مدرسے میں طلباء کو پڑھانے والا، عام آدمی کے لیے تو اس میں ذرا مشکل ہوگی، اس لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. آسان سی وہی مثال آپ مریض اور ڈاکٹر والی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی ضرورت کے پیش نظر کچھ احکام ایک وقت کے لیے دیے، پھر انسانی بہتری کے لیے وہ حکم جو پہلے حکم دیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تھا ہی ایک وقت کے لیے. جب وہ وقت پورا ہو گیا اللہ نے دوسرا حکم نازل فرما دیا. اب کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں جو منسوخ ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 5 آیتیں ہیں، کوئی بہت زیادہ آیتیں نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صرف 5 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو منسوخ ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک 12 آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک 20 آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں. میں نے انہیں پڑھا ہے، ان پر غور کیا ہے. ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں تطبیق ہو سکتی ہے اور انہیں منسوخ آیتوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے احتیاط کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم و بیش 12 آیتیں ہیں اور ممکن ہے ان میں بھی تطبیق ہو سکے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو صرف 5 آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں. اب اگر میں وہ آیتیں پڑھوں ان کے نمبر آپ کو بتاؤں تو وہ بھی آپ کے لیے گفتگو مشکل ہوگی. میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، تفاسیر میں بھی مل جاتی ہیں. الفوز الکبیر پڑھ لیں، حضرت جناب علامہ جلال الدین سیوطی کی الاتقان پڑھ لیں. ان تفاسیر کے اندر آپ یا اصول تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ لیں، اس کے اندر آپ کو وہ آیات مل جائیں گی. کوئی بہت زیادہ آیات نہیں. ایک اور موضوع اس حوالے سے جو سمجھنے والا ہے کہ نسخ حکم کو منسوخ کرنا یہ ثابت کیسے ہوتا ہے. کوئی مفسر اپنی تفسیر سے قرآن مجید کی آیت کا حکم منسوخ ثابت نہیں کر سکتا. ہاں ایک آیت دوسری آیت کے لیے ناسخ ہو سکتی ہے، یا حدیث رسول ہو جس میں واضح طور پہ حضور نے اس چیز کو بیان فرمایا ہو کہ یہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کر رہی ہے، یا صحابہ کا قول ہو جس سے ثابت ہو کہ یہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کر رہی ہے. اس طرح نسخ ثابت ہوتا ہے. اور اگر واضح صریح حدیث مبارکہ نہ ملے یا کسی صحابی کا واضح قول نہ ملے، محض مفسر اپنی تفسیر سے نسخ کو بیان نہیں کر سکتا. نسخ کے لیے جو معیار ہے وہ بھی بڑا سخت ہے. اس معیار کو سامنے رکھ کے ہی ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ کیا جاتا ہے، منسوخ بیان کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے آسان سی بات عرض کر رہا ہوں جس میں ہمارے لیے ایمان افروزی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا پہلو بھی ہے. جو آیتیں منسوخ ہوئیں کیا انہیں قرآن مجید سے نکال دیا گیا ہے؟ وہ آیتیں بھی موجود ہیں اور ان کی بھی تلاوت ہوتی ہے. جب وہ آیتیں منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جانا، تو پھر انہیں قرآن مجید میں کیوں شامل رکھا گیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ تلاوت کریں تو ثواب ملے گا. دوسرا مقصد عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اب کوئی عمل نہیں کرتا، صرف تلاوت کرتا ہے، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. 1 حرف کی تلاوت پہ 10 نے کیا. تو منسوخ آیات کو اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ کلام الہی ہے، اس کی تلاوت پر آج بھی ثواب ملتا ہے، صرف ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کی تلاوت پر اجر ملتا رہے گا. دوسری حکمت یہ ہے
کہ جو آدمی جانتا ہے یہ آیت منسوخ ہے اور فلاں نے اس کو منسوخ کیا ہے وہ ناسخ ہے، جب وہ منسوخ آیت کو پڑھے گا اور اس کے اندر جو سخت حکم ہے اس کو پڑھے گا، اور بعد میں جو آیت آئی جس نے نرم حکم دیا، تو پھر وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ سخت حکم تو نے ہم سے اٹھا لیا اور نرم حکم ہم پر نازل فرما دیا۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، حکم آیا کہ جس نے حضور سے بات کرنی ہے پہلے کچھ مال صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں کچھ مال صدقہ کرے، پھر حضور سے سوال پوچھے۔ اب یہ عمل ہر صحابی کے لیے تو مشکل تھا، حضرت علی شیر خدا نے اس پر عمل کیا ہے، کچھ صدقہ کر کے آئے ہیں حضور سے گفتگو کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم اٹھا لیا ہے۔ اب اگر وہ حکم قائم رہتا اور حضور سے بات کرنے کے لیے، آپ سے سوال پوچھنے کے لیے پہلے صدقہ کرنا اسی طرح لازم رہتا تو پھر اس پر عمل کرنا مشکل تھا۔ اب جب اس منسوخ آیت کو پڑھتے ہیں اور بعد میں جو نرمی آ گئی اس کو پڑھتے ہیں تو دل میں اللہ کا شکر، جذبہ تشکر پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ سخت حکم ہم سے اٹھا لیا۔ تو منسوخ آیات کو اس لیے بھی تلاوت میں باقی رکھا گیا ہے کہ دلوں کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا رہے۔ تیسری حکمت، ناسخ و منسوخ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ احکام سخت دیے، پھر جب وہ وقت گزرا نرم احکام نازل فرما دیے، یا پھر بعد میں جو حکم تھا وہ پہلے حکم کے برابر ہی تھا لیکن اس میں آزمائش تھی۔ کس چیز کی آزمائش تھی؟ کہ جو لوگ حضور کے گرد جمع ہیں ان میں سونا کون سا ہے اور سکہ کون سا ہے، ظاہر ہو جائے۔ ان میں کون ہے جو قائم رہتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ دوسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں، تبدیلی قبلہ کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ محبوب ہم نے اس لیے وہ پہلا قبلہ مقرر کیا تھا بیت المقدس کہ جب ہم اسے بدلیں گے اور بیت اللہ کو قبلہ قرار دیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کون کون منافق ہے جس کے دل میں ایمان نہیں پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے، اور کون ہے جو پکا مومن ہے کہ حضور جدھر بھی منہ کریں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب اللہ کے رسول نے پہلا حکم کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ کہتا ہے میرا ایمان تو بس حضور کا چہرہ ہے۔ اس لیے بھی ناسخ منسوخ والی آیات، علم نسخ، اس لیے بھی آیات کو منسوخ کیا گیا تاکہ کھوٹے اور کھرے میں فرق ہو جائے۔ کون ہے جو اپنی عقل کو معیار بناتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے حکمت بیان کر رہا ہوں یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے، یہ بڑی مشکل منزل ہے، بڑا مشکل مقام ہے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ اس چیز کو ظاہر کر دیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ وہ پہلا قبلہ مقرر کرنا اس حکمت کی وجہ سے تھا کہ جب ہم اسے بدلیں گے تو ظاہر ہو جائے گا کون پکے ایمان والا ہے اور کون منافقت والا ہے۔ صحابہ اس وقت قائم رہے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ کیوں نماز میں چہرہ پھیر لیا ہے، انہوں نے بس حضور کو چہرہ پھیرتے دیکھا، پیچھے پیچھے انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ گویا ان کا ایمان کیا تھا، مجھے فکر کب تھا رکوع کا
مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آج ایک وظیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فتنوں کا دور ہے، بالخصوص نیٹ کو ہمارے دشمنوں نے اس حوالے سے استعمال کیا ہے کہ اس پر رطب و یابس ہر طرح کا مواد جمع کر دیا ہے، بے دینی کا مواد اس پر موجود ہے، فلسفیانہ بحثیں اس پر موجود ہیں۔ بچہ آگ کے انگارے کو دیکھتا ہے تو اس کو سرخ و سفید دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کوئی چمکنے والا کھلونا ہے، پر بچے کو نہیں پتا میں نے آگ کے انگارے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ جل جائے گا۔ وہ جاتا ہے آگ کے انگارے کی طرف، لیکن ماں جانتی ہے یہ کھلونا نہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ وہ بچے کو روکتی ہے، وہ آگ کے انگارے پیچھے ہٹاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جو خرمن ایمان کو جلا دیتا ہے اگر کسی کا ایمان پختہ نہ ہو یا کسی کے دل میں ایمان راسخ نہ ہو۔ اگر وہ صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس فلسفیانہ بحثوں میں الجھ جائے، یا پھر آج دور حاضر میں ایسے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غزوہ خندق کے موقع پر دشمن ایک بڑا لشکر لے کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ صحابہ نے خندق کھود دی، دشمن باہر ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے، جنگ کا نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ایک بڑا لشکر لے کے، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کئی قبیلے جمع ہو کے آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، دشمن فوج لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر مسلمان محصور ہیں شہر میں۔ منافقین نے تانے دینے شروع کیے، مسلمانوں تمہارے رب نے تمہاری مدد نہیں کی۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، منافق تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے رب نے ان کی مدد نہیں کی۔ صحابہ کرام ان کا تو ایمان پختہ تھا، پر منافقین کی باتیں وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، منافقین یہ تانے دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا منافقین جب تانے دیں تو اس وقت تم پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم اس کی ربوبیت پر راضی ہیں۔ کب مدد کرنی ہے اور کتنا عرصہ آزمائش میں رکھنا ہے، اس سے ہمارا رب بہتر واقف ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حالات جیسے بھی ہوں ہم ہر حال میں اپنے رب پر راضی ہیں۔ اب منافقین کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا رب تمہاری مدد نہیں کر رہا، آزمائش کی مدت بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہیں اللہ جس حال میں بھی رکھے۔ ایمان بچ گیا۔ آج اس دور میں بھی اس تسبیح کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تسبیح سے ایمان بچ جائے گا، وسوسوں کا دروازہ نہیں دل پر کھلے گا۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے، اللہ جس حال میں رکھے میں اس کی ربوبیت پر خوش ہوں، اللہ جس حال میں رکھے میں اس کی ربوبیت پر خوش کا لفظ ذرا خوش ہو کے کہہ دیں۔ ایک لمحے کے لیے ویسے اپنے رب پر خوش تو ہوں، اس نے زندگی دی ہے تو آپ ساری عمر شکوے ہی کرتے رہے، مجھے یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ملی، اس پر خوش ہی نہیں ہوئے کہ اس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ کبھی اللہ پر خوش ہی نہیں ہوئے کہ اس نے آنکھیں عطا کی ہیں، اس نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اس نے سوچنے کے لیے دماغ اور شعور عطا فرمائے۔
گننا شروع کریں گنتی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پر آپ نے ہمیشہ ان کمیوں کو دیکھا ہے کہ فلاں چیز نہیں ملی، جو ملی ہوئی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ تو جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر ذرا خوش ہو کے کہہ دیں کہ میں اپنے رب کی ربوبیت پر، میں اپنے رب کی ربوبیت پر۔ بعض دوست بولے نہیں لیکن ان کے چہرے سے مجھے پتا چل گیا کہ خوش ہیں، چونکہ جب چہرہ کھل اٹھے تو چہرہ اسی وقت کھلتا ہے جب دل میں خوشی ہو۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے پر اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، میں حیران ہوتا ہوں حدیث کی کتابیں جب کھولتا ہوں اس موضوع پر، اس تسبیح کی فضیلت تلاش کرنے کے لیے بخاری شریف میں اس کی فضیلت، ابو داؤد شریف میں اس کی فضیلت، مسند امام احمد میں اس کی فضیلت، المعجم الکبیر میں اس کی فضیلت، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی فضیلت، اور مختلف الفاظ سے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، حضور نے فرمایا من قال ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا واجبت لہ الجنت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جس نے یہ تسبیح پڑھی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد شریف باب فی الاستغفار حدیث نمبر 1529 جو میں نے ابھی پڑھی ہے، 1529 نمبر ہے حدیث کا ابو داؤد شریف میں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے یہ تسبیح پڑھی واجبت لہ الجنت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زندگی گزر گئی، 70 سال اسکول میں نوکری کی، پھر کچھ دکانداری کی، پھر جا کے 5 مرلے کا مکان بنا سکے، زندگی بھر محنت کی، پھر 5 مرلے کا مکان۔ دنیا میں 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے اتنی محنت، اور جنت میں محل حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ حوالہ میں دے چکا ہوں ابو داؤد شریف کا کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور کتنے محل ملیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابو سعید خدری راوی ہیں اس حدیث کے، دنیا میں 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ المعجم الکبیر میں تو یہ حدیث مختلف سند کے ساتھ اور زیادہ فضیلت کے ساتھ ہے۔ امام طبرانی نے اپنی سند سے یہ حدیث نقل کی، جو آدمی یہ تسبیح پڑھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لأخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنت، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اسے جنت میں داخل نہیں کر دیتا۔ یا اللہ جو اس تصور پہ خوش ہو رہے ہیں کہ حضور ہاتھ پکڑے، یا اللہ انہیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھے قیامت کے دن میں اللہ کا رسول اس کا ہاتھ پکڑوں گا حتی ادخلہ الجنت، اور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اسے جنت میں داخل نہیں کر دیتا۔ ایک ہے مطلقاً جنت میں جانا، ایک ہے حضور کے قریب رہ کے جنت میں جانا، حضور کی معیت میں جنت میں جانا۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور کسی کو اپنے قریب کر لیں اور اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کے جائیں۔ اور تسبیح کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ مسند امام احمد میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یقول حین یمسی وحین یصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ۔ جو آدمی صبح و شام 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھے قیامت کے دن اللہ اس پر اتنی رحمتیں کرے گا کہ وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ کتنی دفعہ صبح و شام پڑھے؟ صرف 3 دفعہ۔ 3 دفعہ پڑھتے ہوئے 5 منٹ 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ جو آدمی صبح و شام 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ کانا حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسے راضی فرما دے گا، اللہ اسے خوش کر دے گا۔
اس کے علاوہ یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم شریف میں ہے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ. مسلم شریف میں ہے وبمحمد الرسولہ کہ جس نے یہ تسبیح پڑھی اسے ایمان کی لذت حاصل ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت اسے مل جائے گی، ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من خاف من امیر ظلما فقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ. جو کسی افسر سے ڈرے، جو کسی ظالم حکمران سے ڈرے، میں تھانے میں گیا تو تھانے دار سختی کرے گا، میں فلاں دفتر میں گیا تو وہ افسر ظلم کرے گا، حضور فرماتے ہیں وہ ظالم حکمران کے سامنے ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ اس ظالم کے ظلم سے اس کو بچا لے گا. ضروری نہیں کہ اونچا پڑھے، آہستہ پڑھ لے، دل میں پڑھ لے، بس ایک دفعہ اس تسبیح کو اس ظالم حکمران کے سامنے پڑھ لے، انجاہ اللہ منہ، اللہ اس ظالم سے اسے بچا لے گا. اس تسبیح کے کئی فوائد ہیں. ایک بات مجھے بتائیں، قبر میں، یہ حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوگی، قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کی زیارت کروا کے پوچھا جاتا ہے اس ہستی معظم و محتشم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ 3 سوال. رب کسے مانتے ہو؟ دین کون سا ہے؟ حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جو تسبیح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اگر اسے پڑھیں تو اسی ترتیب سے تینوں سوالوں کا جواب حضور نے یاد کروا دیا. قبر میں پہلا سوال ہے من ربک، اس تسبیح میں پہلا جواب ہے رضیت باللہ ربا. ادھر قبر میں دوسرا سوال ہے ما دینک، اس تسبیح میں ہے وبالاسلام دینا. ادھر قبر میں تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور یہاں تیسرا حصہ ہے تسبیح کا وبمحمد النبی. اب جو صبح شام یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھ لے، قبر میں فرشتوں سے نہ گھبرائے گا، نہ جواب دیتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائے گی، وہ تو فر فر جواب دیتا جائے گا، کیونکہ صبح و شام تیاری جو کرتا رہا ہے. جو طالب علم پیپر کی خوب تیاری کر کے جائے اور پیپر وہی آئے جو وہ تیاری کر کے آیا ہے، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو تیاری وہ کر کے آیا ہے وہی پیپر آ جائے تو جواب لکھتے ہوئے کوئی مشکل ہوگی؟ حضور نے کیسی تیاری کروا دی ہے ایک جملے میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا. جو یہ تسبیح پڑھ لے قبر کے تینوں سوالوں کا جواب اس کے دل پہ نقش ہو گیا ہے. وہ دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا، اسے کامل ایمان نصیب ہو جائے گا. دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس تسبیح کی اور فضائل عرض کرتا. ایک عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، اس پر آپ سب کا، ہم سب کا ایمان ہے. یہ جو سوال ہونا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں زندگی ہے. اگر قبر میں مردے کو زندگی نہیں ملتی تو سوال کس سے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، تو اگر قبر والے سنتے نہیں تو سوال کس سے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ڈورا ہو، سنتا ہی نہیں، آپ اس سے کوئی بات پوچھیں، بتاؤ چابیاں کہاں ہیں، وہ کہ میں ڈورا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں سنتا، تم کیا کہہ رہے ہو، تو آپ دوبارہ سوال کریں گے اس سے؟ اگر قبروں والے سنتے نہیں تو سوال کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں میں زندگی بھی ہے، شعور بھی ہے، سماعت بھی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے وہ جی قبر کے اندر ہی سوال جواب ہیں، قبر والا باہر کی آوازیں نہیں سن سکتا. یہ بھی ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، باہر کی آوازیں نہیں سن سکتا. تو بخاری شریف میں حدیث ہے،
حضور فرماتے ہیں تم قبر پہ مٹی ڈال کے ابھی لوٹتے نہیں، مردہ تمہارے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ جوتوں کی آواز قبر کے اندر ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ باہر کی آوازیں بھی مردہ سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مردے کی آواز باہر والوں کو سنا دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی نے خیمہ لگایا، بستر بچھایا، زمین کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی، بستر اٹھایا، خیمہ اکھیڑا، دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فلاں جگہ میں نے خیمہ لگایا تو وہاں زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں ایک صحابی لیٹا ہوا ہے، وہ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ نے اس کی آواز تمہیں سنوا دی ہے۔ وہ کہاں عالم برزخ میں تلاوت کر رہے ہیں، کہاں ان کو آواز آ رہی ہے۔ یہ موضوع اپنے اندر اور کئی پہلو رکھتا ہے، میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبر والوں کی آواز دنیا والوں کو سنا دیتا ہے، اور قبر والوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا والوں کی آواز سنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ کوئی قابل ہو تو وہ قبر والوں سے بات بھی کر لیتا ہے، کوئی قابل ہو، کوئی لائق ہو، یا کسی کو کشف قبور عطا کر دیا جائے تو وہ قبر والوں سے رابطہ بھی کر لیتا ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے لگی، ٹھوکر کہاں سے لگی، وہ کہتے ہیں دنیا میں ہمارے سامنے کوئی آدمی سویا ہوا ہے، ہم آواز دیتے ہیں، وہ بیدار نہیں ہوتا، اس نے آواز نہیں سنی، تو مردہ کیسے سن لیتا ہے؟ ہم اس کو جا کے جھنجھوڑتے ہیں تو سویا ہوا آدمی اٹھ پڑتا ہے، اب اس نے آواز سن لی ہے، لیکن جب آواز نہیں سنی تو نہیں جاگا۔ مردہ کیسے سن لیتا ہے؟ میت ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی اور ہم روتے رہے، وہ اٹھا نہیں، اس نے ہمارا رونا نہیں سنا، قبر میں جا کے کیسے سن لیتا ہے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے، اور قبر کی زندگی میں روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے۔ یہاں ہم سنتے ہیں تو جسم کے کانوں سے سنتے ہیں، یہاں جسم غالب روح مغلوب، اور قبر میں پہنچ گئے تو اب روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے، اب روح اپنے کانوں سے سن رہی ہے، اب روح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور جہاں تک روح کے کان سنتے ہیں جسم کے کان وہاں تک نہیں سن سکتے۔ یہ اگر اصول یاد ہو کہ دنیا میں جسم غالب، روح مغلوب، اور قبر میں اور آخرت میں کون غالب ہے؟ روح غالب ہے، جسم مغلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ابھی ایک عزیز نے 3.5 لاکھ دفعہ درود شریف میرے ملک کیا ہے، غالباً انہوں نے دوستوں سے جمع کر کے ہی، احباب سے جمع کر کے ہی ملک کیا ہوگا۔ یہاں درس قرآن مجید میں درود خوانی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا، الحمدللہ دوست درود شریف شوق سے پڑھ کے لا رہے ہیں، اور نماز کے بعد ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ماشاءاللہ 3.5-4 لاکھ ہو گئے، 50,000 اور انہوں نے ملک کیا ہے، تو 4 لاکھ دفعہ درود شریف اجتماعی طور پر آج ہم سارے ایصال ثواب کریں گے۔ تو میں کسی دوست کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو تسبیح آج میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کی ہے، اگر کوئی دوست ان کو چھپوا کے دوست احباب میں تقسیم فرما دے تو یہ دور حاضر میں فتنوں سے بچنے کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہے، ایمان کی پختگی کے لیے اور ایمان کو جلا بخشنے کے لیے بڑا ہی آسان وظیفہ ہے۔ اگر کوئی دوست ہمت کرے اس تسبیح کو چھپوا کے تقسیم کرے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔